مسیح خداوند کے جلالی اور مبارک ترین نام میں ناظرین پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں، آج پھر خداوند کا یہ خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ خداوند قدوس کی مدح سرائی کرتے ہوئے آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، کیونکہ اسی نے یہ ممکن کیا کہ میں اور آپ ہوا کے دوش پر اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ سے کلام خدا کی گہری اور عمیق باتوں کو سیکھ سکیں۔ آج آپ کی خدمت میں اسی پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں میں ایک اور موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یقین ہے کہ آپ اس موضوع کے وسیلہ سے خوب برکت پائیں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، آپ کی خدمت میں کتاب مقدس میں سے مقدس متی کی معرفت لکھی ہوئی ملہم انجیل مقدس اور اس کے 11 باب کی 20 سے 24 آیت تک آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، اور ہم سیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مزہ چکھا، معجزے دیکھے، تعلیم کو حاصل کیا، سنا اور جانتے پہچانتے ہوئے تائب دل نہیں ہوئے، یعنی توبہ نہیں کی اور خدائے ذوالجلال کی طرف رجوع نہیں لائے، ان کے لیے کیا آگاہی ہے، خبرداری ہے اور انتباہ ہے۔ مذکورہ آیات اردو ترجمے میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ یہ مقدس کلام میں خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ کیا کہا مسیح نے؟ کہ اے خرازین، تجھ پر افسوس، اے بیت سیدا، تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور اے کفر نہوم، تو آسمان تک بلند کیا جائے گا۔ سوال پوچھا جا رہا ہے، اور اے کفر نہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔
عزیزو، یہ جو ورد آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا، مقدس متی اس ورد میں ذکر کرتے ہیں کہ منجی عالمین کن کن شہروں میں کیا کیا ہوا اور ان شہر والوں کو خبردار کرتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ نے غور سے ان آیات کو سنا ہوگا تو لب لباب آلریڈی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ پہلے تو وہ خرازین پر اور بیت سیدا پر افسوس کرتے ہیں، کیونکہ خرازین اور بیت سیدا میں بہت سارے معجزات خداوند یسوع مسیح نے کیے ہیں، اور پھر وہ کفر نحوم کی بات کرتے ہیں اور اس کو ایک خاص درس دیتے ہیں جو شاید بیت سیدا کے لیے بھی اور خرازین کے لیے بھی اور کفر نحوم کے لیے بھی یہ ایک کڑوی گولی تھی، نگلنا محال تھا۔ لیکن مسیحا نے کہا کہ ارے اے بیت سیدا اور اے خرازین، اور انہوں نے کہا اے کفر نحوم، تم میں کتنے معجزے ہوئے، میں نے تعلیم دی اور تم نے تعلیم کو سنا، معجزے ہوئے، تم ان معجزوں کے چشمدید گواہ بھی ہو۔ تمہاری اپنی زندگی میں ایسے کئی معجزات ہوئے ہیں، تم خود جانتے ہو، لیکن تم ایسے پتھر دل اور سنگ مہر لوگ ہو کہ تائب دل تم پھر بھی نہیں ہوئے۔ اور مسیح نے کہا کہ اگر یہی معجزات سور و سیدا میں ہوتے تو وہ لوگ کب کے خاک اوڑھ کر اپنے آپ کو خدا کے حضور حلیم اور خاکسار اور عاجز بنا کر کب کے وہ اپنے گناہوں سے سچی اور حقیقی توبہ کر چکے ہوتے اور تائب دل ہو کر خداوند قدوس کی طرف رجوع لا چکے ہوتے۔ جب میں ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا اور مطالعہ بھی کر رہا تھا، کیونکہ تلاوت کرنا اور مطالعہ کرنا یہ دو مختلف باتیں ہیں، تو اس دوران بہت ساری گہری باتیں مجھ پر کھل رہی تھی اور آج کی دنیا کا آئینہ دکھایا جا رہا تھا کہ آج کی دنیا کیسی ہے اور وہ کیا سوچتی ہے۔ میں چونکہ زیادہ تر جو میرا خدمت گزاری کا وقت رہا وہ کراچی اور پھر پورا پاکستان رہا، شاید لگ بھگ 30 سال تک میں خداوند مسیحا کی پیروی میں رہا، آج بھی ہوں، لیکن کراچی اور پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ جب میں فزیکلی وہاں تھا تو اس دوران بہت بڑے بڑے مسیحی اجتماعات بھی ہوئے، معروف شخصیات بیرون ممالک سے جا کر
وہاں پر کلام مقدس کی تبلیغ بھی کرنے لگے۔ مجھے ان کے ترجمے کے فرائض سر انجام دینے کا استحقاق بھی حاصل ہوا۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے کئی لوگوں کو شفا یاب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، گواہیاں دیتے ہوئے، شہادتیں سامنے آ کر پیش کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا اور لوگوں کو سنا۔ کئی لوگ تو دنوں کا اور سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے ان اجتماعات میں آتے شفا کے لیے، آنکھوں کے کھل جانے کے لیے، قوت سماعت، قوت گویائی کی بحالی کے لیے، مختلف معجزات کے لیے۔ مسیحی لوگ ایک طرف، لیکن غیر مسیحی لوگوں سے بھی بہت لوگ آتے ہوئے دیکھے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ لوگ اپنے ایمان کے مطابق وہاں سے اپنی شفا لے کر گئے، اس ایمان کے ساتھ کہ مسیح کے نام میں شفا ہے، قدرت ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے معجزات ہوتے ہوئے دیکھے، صرف یسوع نام میں، تعلیم بھی پائی، لیکن سور و سیدا کے لوگوں کی طرح اور سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی طرح وہ خداوند کی طرف رجوع نہیں لائے۔ آپ میں سے زیادہ پنجابی سمجھتے ہیں معجزے لے لیے، شفائیں ہو گئیں، واپس گھر میں آ گئے، اور پنجابی چ کہتے نے جتھے دی کھوتی اوتھے ہی آن کھلوتی، پھر سے وہاں کے وہاں تائب دل ہو کر مسیح کی پیروی میں نہیں ہو چلے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، پہلے بھی آپ مجھ سے سن چکے ہیں کہ میں مسیحی کیوں۔ کسی مسیحی نے میری ماں جو بستر علالت اور بستر مرگ پر تھی، ڈاکٹرز نے لاجواب کر دیا، اور کسی نے کہا کہ اپنی ماں کے لیے دعا کرو، اور وہ بھی یسوع نام میں، تو آپ کی ماں شفا یاب ہو جائے گی۔ اور جس نے مجھے کہا، اس نے اپنے یسوع کی قدرت کے بارے میں مجھے بتایا۔ میں تیار ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر گیا، اپنی والدہ کے لیے جیسے بتایا گیا تھا، ایمان کے ساتھ دعا کی۔ قصہ المختصر، اس دعا کے وسیلہ سے ایسا معجزہ ہوا جو یسوع المسیح کے نام سے ہوا کہ میری ماں وہ جو بستر علالت پر تھی وہ اٹھی، اور اٹھ کر باورچی خانہ میں جا کر کام کرنا شروع ہو گئی میری بھابھیوں اور میری بہنوں کے ساتھ۔ مسیح کی پیروی میں اگرچہ دو اور بھی عوامل تھے، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے مجھے توڑ دیا۔ اور پھر میں مسیح کی طرف مائل ہوا کہ اس سے پیشتر تو نامعلوم میں نے کس کس کے نام لے کر دعا کی،
لیکن میری ماں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آج کیا سبب ہے کہ مسیح ابن مریم کے نام میں اس قدر قدرت پائی جاتی ہے کہ میں نے ان کے نام سے اپنی ماں کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گئی؟ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے اس شخص کو تائب دل کیا، اور میں مسیحا کی پیروی میں ہو چلا، اور ماضی کا سب کچھ گویا میں کوڑا سمجھ بیٹھا، جیسے آپ گزرے 2 ہفتے پیشتر مجھ سے سن رہے تھے۔ اور جب یہ سب کچھ گیا، اب میں مسیح کے پیچھے ہو چلا، لیکن مین کاز کیا تھی؟ یسوع المسیح کا وہ معجزہ جس نے مجھے تائب دل کیا اور میں مسیح کے پیچھے ہو چلا۔ اس دھرتی پر مجھے بہت سارے شہروں اور ممالک میں جانے کا اتفاق ہوتا، اور ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے جو پہلے مسیحی نہیں تھے، اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو میری طرح ہی کے تھے۔ اور جب وہ اپنی داستان بتاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ وہ کیسے مسیح کے پیچھے ہو چلے، تائب دل ہوئے، توبہ کی، تو ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی معجزہ ہوا مسیح کے نام سے، اور وہ مسیح کے پیچھے ہو چلے۔ اس کے نام میں قدرت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں جس نام میں یہ قدرت اور فتح پائی جاتی ہو۔ یہ ایک اہم ترین صداقت ہے۔ اور میں جب اس کتاب مقدس کو بھی دیکھتا ہوں تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ آج کی دنیا میں مشرق سے اور ایون مغرب کے بھی کئی ممالک سے لوگ مصیبتوں کے مارے ہوئے، اپنے ہم مذہب لوگوں کے ستائے ہوئے، جن کی عزتیں ان کے ہم مذہب لوگوں نے سرے بازار نیلام کی اور پڑخچے اڑا دیے، ان کے اقربا کو تلوار اور گولیوں کا نشانہ بنایا اور لہو کے دریا بہائے۔ اپنے ہی ہم مذہب کے لوگوں سے دھتکارے ہوئے لوگ ایسے ممالک سے نکل کر مغرب یعنی ویسٹ میں آتے ہیں، کیونکہ ویسٹ میں ان کے ہم مذہب لوگوں کا راج نہیں ہے۔ مغرب میں جنرلی جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ مسیحی لوگ ہیں اور یہ ہماری عزتوں کے پاسدار ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے؟ جب لوگ ادھر سے ستائے ہوئے مارے ہوئے یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر اپنے کیس اسائلم کے لیے جمع کرواتے ہیں، وہ وقت آتا ہے کہ جب ان کے کیس پاس ہوں، مغرب میں ان کو ریزیڈنس ملے، اب ان کو کیس بھی پاس ہو گیا، یہاں پر ان کو ریزیڈنس بھی مل گئی، اسائلم کیس پاس ہو گیا، اب یہاں پر ان کو ہر ماہ کھانے کے لیے ایک مخصوص رقم دی جا رہی، گرم کپڑے
اور ایون گرم رومز، اپارٹمنٹ ان کے نام کیے گئے کہ آپ یہاں پر رہیں ایک مدت تک، جب تک آپ کا جاب نہیں، آپ کا میڈیکل فری، سکولنگ فری. یہ اتنی زیادہ محبت کی گئی اور کی جا رہی ہے، لیکن افسوس کہ وہ کمپیئر نہیں کرتے کہ ہم پہلے کہاں تھے، اور وہ جن کو ہم اپنا سگا سمجھتے تھے، خدا کے چہیتے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اور جب وہ یہاں آتے ہیں اور مغرب میں دیکھتے ہیں کہ اہل مغرب ہمارے ساتھ کتنی زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، گویا اپنی گودی میں ہمیں لے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تائب دل نہیں ہوتے. جبکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس محبت کے دریا میں بہے اور پھر وہ مسیحا کی طرف لوٹ آئے، اور مسیحا نے ان کی سوچوں کو بدلا، ان کے دلوں کو بدلا، ان کے خیالوں کو بدلا اور ان کو نیا بنا دیا. بات صرف یہی ہے کہ آپ جو کوئی بھی ہے، اپنے ماضی کا اور اپنے حال کا تجزیہ کریں اور صرف بینیفٹس نہ لیں، بلکہ ان کے پیچھے جس نے ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالی ہے، اس خدا کو جاننے کی کوشش کریں. آج خدا اس پیغام کے وسیلہ سے، اس خاص سندیسے کے وسیلہ سے آپ کو یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ آپ جہاں کہیں ہیں، اہل کلیسا کے معبود اور خداوند کو جانے کہ وہ کون ہے. یاد کیجئے کتاب مقدس میں جو بائبل مقدس کا خدا ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. وہ کالے اور گورے اور نیلے اور پیلے سب سے یکساں پیار کرتا ہے. اگر آج وہ آپ کی بابت، میرے بھائی جی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ چونکہ غیر مسیحی ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے بڑی انکساری کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں، میرے بھائی آپ مسیحی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، اور میری بہن آپ بھی مسیحی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی. لیکن آئیں ہم اپنے ماضی کو یک طرف کریں، اب ان پرانی زندگی کی باتوں کو یک طرف کر دیں اور اپنے آپ کو اس زندہ خدا کے زور آور اور قوی اور قدرت والے ہاتھوں میں دے دیں. تائب دل ہو جائیں، اس کو پکاریں. اس نے کہا پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. اور کتاب مقدس میں حضرت یسایہ کی معرفت کہا گیا کہ خواہ تمہارے گناہ کرمزی ہی کیوں نہ ہوں، نہ مٹنے والے، وہ برف کی مانند ان کو اجلا اور سفید کر دے گا. میں تو اس خدا کی بات آپ سے کر رہا ہوں جس کے بازو آپ کے لیے کھلے ہیں اور کہتا ہے میرے پاس آ اور آرام پا. وہ آپ کو بلا رہا ہے. میں کسی مذہب
میں داخلے کی دعوت نہیں دے رہا. مذہب کے مرید اور پیروکار تو آپ آلریڈی ہیں ہی. میرے پاس کوئی اور نیا مذہب نہیں ہے، نہ ہی میں کسی مذہب کی بات کرتا ہوں. ارے میں تو آپ کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تائب دل ہو جائیں، یعنی اپنے پاپوں کا، گناہوں کا ذنب خدا کے حضور اقرار کریں، ممکن ہو تو آنسوؤں کے ساتھ، اور پھر اپنے گناہوں سے اس کے حضور توبہ کریں. اور یہ حقیقی اور سچی دل سے کی جانے والی توبہ ہو. اور پروردگار کے بنی نوع انسان کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے کیے گئے انتظام کو آپ اپنے لیے شخصی طور پر قبول کریں کہ مسیحا میرے گناہوں کے لیے اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی جان فدیہ اور کفارہ اور عوضی کے طور پر میرے لیے دی ہے. میں ان پر ایمان لاتا اور میں ان کا یقین کرتا اور کرتی ہوں. اور پھر آپ در دل، یعنی دل کا دروازہ مسیحا کے لیے کھولیے اور درخواست کیجئے، اے مالک یعنی خداوند میرے اس دل میں آ جائیے، اس کو اپنا بنا لیجئے، اس میں رہیے تاکہ میں آپ کے لیے اپنی زندگی گزار سکوں. اور پھر کتاب مقدس کا آپ مطالعہ کرنا شروع کر دیں، دعا کے ذریعہ اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیں. جہاں کہیں آپ ہیں، آپ کی سوچ بدلنی چاہیے، دل بدلنا چاہیے، نیت بدلنا چاہیے، ارادے بدلنے چاہیے. اور جو کچھ خداوند نے آپ کی زندگی میں کیا، اس کے سبب سے میری طرح کل آپ بھی اس دنیا میں سینہ تان کر کہنے والے ہوں کہ میں مسیحی کیوں ہوں.